अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंज़ा बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे इमरान खान के हकीकी लॉन्ग मार्च से। इमरान खान का हकीकी लॉन्ग मार्च जारी। आज लाहौर में भी जो वाक़यात पेश आए हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं पर डंडों सोटों की बरसात की गई है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी तशद्दुद किया गया और खवातीन को भी खवातीन नहीं समझा जा रहा, उन पर भी भरपूर तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। और हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि भरपूर हर तरह से इनको रोका जाए, इस्लामाबाद पहुंचने ना दिया जाए। लेकिन साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इमरान खान, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर सूरत हर हाल में अपना लॉन्ग मार्च मुकम्मल करेंगे। इलेक्शंस की डेट जब तक हमें नहीं दी जाएगी तब तक हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे और हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया है कि उन्होंने पिछले 26 साल में कोई भी कानून नहीं तोड़ा है और कोई भी किसी भी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की है। और सारा जो मामला चलता आ रहा है अब तक, उनके पिछले सारे गुज़श्ता सालों से 26 सालों से अब तक पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं, पुरअमन रैलियां निकाले गए, पुरअमन जलसे किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस बार साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को एहतजाज से रोकना आईनी है या गैर आईनी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंजा, जो बात ने आपने कही, जो सवाल है आपका कि इमरान खान को रोकना आईनी है या गैर आईनी, बात यह है कि जमहूरियत का नाम ही ये है कि हर बंदे को एहतजाज का हक हासिल होता है। रही बात कि गैर आईनी जो चीज़ें हैं वो क्यों कही जाती हैं, गैर आईनी कुछ भी नहीं होता। गैर आईनी ये होता है कि एहतजाज की सूरत में कोई ऐसा काम ना करे कि जो मुल्क के अमन व अमान के लिए खराबी का बायस बने। जो भी आज से कबल एहतजाजी जलसे, एहतजाजी पार्टियां एहतजाज की सूरत में लोग निकलते रहे हैं, उनको बाकायदा जलसे जुलूस की इजाज़त मिलती रही है। हत्ता कि इस्लामाबाद जाने की भी सभी को इजाज़त मिलती रही है। आपने देखा होगा कि इससे कबल जब भी कोई एहतजाजी तारीख यहाँ से शुरू हुई तो इस्लामाबाद के लिए उसने मार्च किया तो उसको इजाज़त मिलती रही और इजाज़त दी गई। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में तरीके अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वहाँ कराची से लेके एहतजाजी जलूस था, एक एहतजाज की तहरीक थी जिसके लिए वो गवर्नमेंट का खात्मा करना चाहते थे, वो इस्लामाबाद तक पहुँचा। मरियम नवाज और हमजा शबाज ये एक एहतजाजी तहरीक की क़यादत करते हुए अपनी एक टीम लोगों के साथ लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे। यानी कि ये सारी चीजें जमहूरियत में चलती हैं। अच्छा सर, बड़े पुरअमन तरीके से चलती रही थी, लेकिन आज आप सुबह से पंजाब के हालात देख रहे हैं, स्पेशली लाहौर के जो पीटीआई के कारकुनों पे और रहनुमाओं पे तशद्दुद किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई पुलिस के हवाले से और हुकूमत भी बीच में है इसमें कि हर तरह से उनको रोका जाए और खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया। इससे क्या समझते हैं इसे कि इस तरह के वाकयात पहले कभी पेश नहीं आए? किंदा, आप ये देखें कि हम पाकिस्तान वाले सारे एक फैमिली हैं। हम लोग जितने भी पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, तो हमारी एक दूसरे से जो रिश्तेदारियां, हवाबस्तियां एक दूसरे से तमाम पार्टियों में पाई जाती हैं। तो जो आज का मंजरनामा आपने देखा है, जो आज का सीन हुकूमत ने जो 6 हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, इसको कोई भी खुशईन करार नहीं दे सकता। हुकूमत ने जब से इमरान खान ने अपनी आज की डेडलाइन का ऐलान किया था, उस वक्त से ही उन्होंने ऐसे इंतजाम करने शुरू कर दिए थे कि वो इस एहतजाज को किसी सूरत भी नहीं चाहते थे कि ये वकूफ पजीर हो और इमरान खान एहतजाज करने में कामयाब हो। हाँ जी। अगर इमरान खान केपीके में ना मौजूद होते तो मैं आपसे ये बात दावे से कह सकता हूँ कि उन्हें भी पूरी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लेना था। तो पुलिस ने पंजाब भर में जितने भी तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन थे, उनके घरों पे छापे मारे, उन्हें पकड़ दकड़ के लिए पूरी कोशिश की। कोई लोग भाग गए, कुछ लोग छुपने में कामयाब हो गए। महमूद रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी तरह यानी कि कोई भी लाहौर में ऐसा मरकजी रहनुमा नहीं था जिसके घर पुलिस नहीं गई। ना सिर्फ पुलिस गई बल्कि रात को पुलिस ने जुबैर न्याजी के घर पर छापा मारकर उसके घर से असला भी हिरासत में लिया, कब्जे में लिया। तो पुलिस का दावा था जी ये असला जो है वो उनकी एक गाड़ी का पुलिस ताकब कर रही थी, तो वो गाड़ी घर में दाखिल हो गई। तो गाड़ी
گھر میں داخل ہونے کے بعد جب پولیس وہاں گئی تو زبیر نیازی بھاگ گئے اور اس کے گھر سے 5 یہ خطرناک ویپن، یہ گولیاں. یہ دیکھیں کہ کوئی گھر پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس گھر میں اسلحہ نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چند ایک لوگوں کو نکال کر یا آبادی کے کچھ حصے کو نکال کر جو لوگ افورڈ نہیں کرتے، جن کے پاس سمجھے کہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اسلحہ خرید سکیں یا وہ اپنے گھروں میں رکھ سکیں، باقی سب لوگوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے. تو وہ جو اسلحہ غیر قانونی قرار دے رہے ہیں جس کے گھر سے پکڑا ہے، وہ بھی پولیس کی اسی گھر میں گھس کے جو داخل ہو کے انہوں نے پکڑا ہے، غلط کیا ہے. یاسمین راشد پر تشدد کی آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ایک خاتون ہے، اس کی گاڑی کی سکرین توڑ دی گئی. اچھا، آج کے جو جتنا بھی یعنی کہ کل سے لے کے ہو رہا ہے، اور خاص طور پر آج کا جو منظرنامہ ہے، یعنی کہ پورے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح شیلنگ کی گئی، جس طرح لاٹھی چارج ہوا، جس طرح پولیس نے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر قیدی ویگنوں میں ڈالا، یہ کوئی ہوشین بات نہیں. حکومت سمجھتی ہے کہ وہ جو کرنے جا رہی تھی یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ان کی کامیابی ہے، لیکن یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. لوگ اس بات کو کوئی بھی خوشین قرار نہیں دیتا، اور نہ انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ یہ کیا تھا وہ ایک اچھا فیصلہ تھا. یہ حکومت کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ وہ عمران خان کے لیے یہ میدان کھلا چھوڑ دیتے. بے شک جتنے مرضی لاکھ لوگ وہاں پہنچ جاتے. ہاں، یہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح اب سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا ہے، عدالت عظمیٰ ہے، عدالت عظمیٰ کا حکم آیا ہے کہ یہ آپ گرفتاریاں جتنی بھی کی آپ لوگوں کو چھوڑیں. یہ حکومت کی کامیابی نہیں ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کرنا، یہ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے. حکومت نے کہا ہے کہ جلسے کی اجازت دی جائے. حکومت نے جلسہ کرنے والوں کو بھی، عمران خان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے شہریوں کے لیے مسائل پیدا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کشمیر ہائی وے جو روڈ ہے اس کو بلاک نہ کریں، اور انہوں نے یقین نہیں کرائی ہے کہ جی ہم نہیں کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہ اگلا اعلان کیا کرتے ہیں. کیا وہ جلسے کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے؟ میرا نکال وہ کسی صورت بھی نہیں جائیں گے. وہ ایک دھرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کریں گے، وہاں سے گرفتاریاں تو ہو سکتی ہیں، واپسی ممکن نہیں ہے. اب جو چیز سامنے آ رہی ہے، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ تو اس کی تردید کر رہے ہیں. پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر، مخلوط حکومت کے کچھ ارکان بیٹھے ہیں آپس میں اور پی ٹی آئی کے ارکان آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا آنے کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرتے ہیں. اس کے لیے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. یسر رضا گیلانی کا آیا مخلوط حکومت کی جانب سے، ایاز صادق کا نام ان کی طرف سے آیا ہے، وفاقی وزیر قانون ان کی طرف سے ان کا نام سامنے آیا ہے جو اعظم نذیر تارڑ ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے بابر اعوان کا نام آیا ہے، عامر کیانی کا نام آیا ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام دیے گئے ہیں کہ یہ لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. لیکن پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ نہ تو ان کی ایاز صادق سے کوئی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہی وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ ملیں گے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت دعوت دے تو ہم پھر ان کی بات ضرور سنیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے قابل توجہ ہے، جو صورتحال آنے والی ہے. جو اچھا سر، ابھی ہمیں میاں حبیب صاحب نے لائن پر لیا ہے. میاں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں وقت دینے کے لیے. میاں حبیب صاحب بتائیے گا کہ جو آج پورے ملک میں صورتحال ہے، پی ٹی آئی کا حقیقی جلسہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد کی طرف وہ گامزن ہے، اور آج لاہور میں بھی بڑے واقعے دیکھنے میں آئے، تشدد کیا گیا، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے، خواتین پر بھی، ڈاکٹر یاسمین راشد پر بھی ان کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے. کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے بارے میں؟ میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. جی میاں حبیب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میاں صاحب آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میاں حبیب صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا. جی میاں حبیب صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا کہ جو ملک میں پوری سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو پی ٹی آئی کی طرف سے لانگ مارچ جاری ہے اپنے منزل کی طرف گامزن ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور وہ کے پی کے سے ایک سکسیسفل تعداد کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں انٹر ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کو جو ہے جگہ دی جائے، لیکن عمران خان اس کی انٹرپریٹیشن جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں ڈی چوک میں
جاؤں گا اور میں وہاں دھرنا دوں گا، جبکہ حکومت کی جانب سے جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے جی کہ انہیں صرف جلسے کی اجازت ملی ہے، سپریم کورٹ نے دی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران کا صرف وہاں تک پہنچنا چاہ رہے تھے اور وہ وہاں پہنچ کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں گے. اور پھر چونکہ انہوں نے پنجاب کو مکمل طور پر سیل کر کے ایک قسم کا کرفیو لگایا ہوا تھا، جب وہ وہاں بیٹھ جائیں گے تو پھر لوگ وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک تو ابھی بھی جو تعداد ہے ان کے ساتھ وہ ایک معقول تعداد ہے، لیکن اس کے بعد جب پنجاب سے تھوڑا حالات نارمل ہوں گے، سڑکیں کھلیں گی، لوگوں کو تھوڑا آج آنسو گیس سے نجات ملے گی، تو وہ پھر وہاں جب پہنچیں گے تو وہ اس کے بعد ایک ماحول بن جائے. اور پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں گے، پھر حکومت کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرنی پڑے گی. اور کوئی ہمیں اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں اور عمران خان میں بھی تھوڑی لچک آئی ہے، وہ اب اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت ہمیں صرف ڈیٹ دے دے الیکشن کی کہ ہم اس وقت الیکشن کروائیں گے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، جب تک جو ہے نئے الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے. ہمیں اب وہ صرف ڈیٹ پر آ گئے ہیں کہ ہمیں صرف تاریخ بتا دیں، یہ بتا دیں کہ کب ہوں گے الیکشن، کب آپ کروائیں گے الیکشن. میاں حبیب صاحب، حکومت کی جانب سے کہا تو جا رہا ہے کہ ٹائم پورا کریں گے، ٹائم پورا ہونے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دی جائے گی. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا. شاید اس حکومت سے بجٹ پاس کروایا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے شاید جولائی اگست میں جو ہے وہ یہ حکومت ڈیزالو کر دی جائے گی اور نئے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے گی. اور شاید نومبر میں جو ہے ستمبر اکتوبر نومبر یہ 2-3 ماہ میں جو ہے وہ الیکشن. اچھا میاں حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ پلیز میاں صاحب، ایسے لگ رہا ہے جیسے عدالت عظمیٰ کو ضامن کے طور پر سامنے آئی ہے. نہیں دیکھیں، عدالت کبھی بھی اس طرح سے، کیونکہ ان کا رول نہیں ہے کہ وہ ضامن بنے، یا وہ تو انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں، وہ عدالت میں جو ہے نا وہ باؤنڈ ہوتا ہے. عدالت میں اس طرح کی جو ہے وہ ثالثی نہیں کروائی جا سکتی. عدالت صرف آرڈر پاس کرتی ہے. وہ پھر یہ ان سے بلکہ ضمانت لی جائے گی کہ آپ جو عدالت کو انڈر ٹیکنگ دیں گے اس پر آپ پیرا دیں گے، اور اگر اس سے روگردانی کی جائے گی تو پھر توہین عدالت ہو جائے گی. اور توہین عدالت کی سزا بے شک 1 منٹ کی ہو جائے، وہ پھر جو ہے ڈسکوالیفکیشن میں آ جاتا ہے، وہ بندہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ گرفتاریاں جو کی گئی ہیں سب کو رہا کر دیا جائے، جلسہ گاہ کی جگہ جو انہوں نے کہی تھی کشمیر ہائی وے پہ، وہاں سے فورس کو ہٹا لیا جائے. کیا آپ کے خیال میں وہاں سے فورس کو ہٹا لیا گیا ہے؟ راستے تو بھی بند ہیں اسلام آباد کے. میں آپ کا سوال نہیں سن پا رہا. یعنی کہ جو عدالت عظمیٰ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا تھا کہ جلسہ گاہ جہاں یہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے، پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ جی ہائی وے جو کشمیر ہائی وے ہے اسے ٹریفک کو بلاک نہ کیا جائے، تو وہ فورس تو ابھی بھی وہاں کھڑی ہوئی ہے، تو وہ راستے تو ابھی بھی بند پڑے ہیں جو کشمیر ہائی وے والے ہیں. جی بالکل درست آپ نے کہا. وہ جو خیبر پختونخوا کی طرف سے عمران خان ایک موپ لے کر آئے ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنے طور پر جو ہے پولیس کو پسپا کر کے جو ہے انہوں نے راستہ بنایا ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے وہ راستے نہیں کھولے جا رہے، اور خاص کر کے پنجاب تو مکمل طور پر سیل ہے. وہ تو گلی محلوں کی سطح پر جو ہے انہوں نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور پنجاب میں تو ایک کرفیو کا سما ہے. یہ تو یہ ایسی صورتحال جو ہے میں نے تو بہت عرصے کے بعد دیکھی ہے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اللہ معاف کرے کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی. حکومت پتہ نہیں اتنی خوفزدہ کیوں تھی. آپ دیکھیں اس کا اندازہ لگائیں کہ تمام تعلیمی ادارے حکومت نے بند کر دیے، بچوں کے جو پیپر ہو رہے تھے، ایون بورڈ کے جو پیپر ہو رہے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، نیٹ بند کر دیا گیا، ٹی وی چینلز کے سگنل جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے پیٹرول پمپ بند کر دیے، آپ نے جو ہے ٹرانسپورٹ بند کر دی.
ہر چیز آپ نے موٹر ویز بند کر دیے, راستے بند کر دیے, جی ٹی روڈ بند کر دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے کس بات کی نشاندہی, کون سا ایسا کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی قیامت آ جانی تھی. یہ حکومت کی بخلاہٹ کا نتیجہ ہے. لیکن ایک فائدہ ضرور اس کو حکومت کو ہوا ہے کہ وہ پنجاب میں سے جو ہے نا وہ لوگوں کو انہوں نے قابو کر لیا, ان کو نکلنے نہیں دیا, اور اس سے جو ہے حکومت کی ایک طاقت اور رٹ جو ہے نا وہ انہوں نے منوائی ہے, وہ ضرور اس میں کامیاب ہوئے. لیکن اس سیاسی طور پر حکومت سیاسی طور پر حکومت کو نا نقصان ہوگا. اس کی وجہ ایسے حالات کی وجہ سے نا عوام جو ہے نا ان کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ میرا خیال ہے کہ حکومت عمران خان کے ووٹ بینک میں اضافہ کر رہی ہے. یہ ان کی یہ تمام تر حرکتیں جو ہے, یہ اقدامات جو ہیں, یہ پولیس گردی جو ہے, یہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی. یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح کر کے یہ اس کو قابو کر لیں گے. جی میاں صاحب, ایک طرف تو انہوں نے سخت اقدامات کر کے لوگوں کو روکا ہے, کسی کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا, باہر آنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا گیا ہے, شیلنگ کی گئی, تشدد کا نشانہ بنایا گیا. دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, میں تو سمجھا تھا کہ عمران خان کے ساتھ 20 لاکھ لوگ آ جائیں گے, یہ تو میں نے بڑی غلطی کی ہے, ان کے ساتھ تو 20,000 لوگ بھی نہیں ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اصل میں نا یہ سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یہ بڑے کاریگر قسم کے لوگ ہیں, ان کی ساری عمر جو ہے یہ انہی گورکھ دھندوں میں گزری ہے. اور خاص کر کے آپ یہ جو ہے رانا ثناء اللہ کو کریڈٹ دیں کہ وہ ان سارے حالات میں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ چہرے پر ذرا سا بھی جو ہے نا وہ ان کے شرمندگی نہیں ہوتی, اور وہ اتنے کنک طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ نا بالکل ٹھیک کہتے ہیں. لیکن وہ اس کے پیچھے ان کی شرارت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. وہ پنجاب اسمبلی میں بھی شدنی چھوڑ کے جو ہے نا اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر سارا دن آگ لگا چھوڑتے تھے, لوگوں کی باتیں سنتے رہتے تھے. اچھا, تو اسی طریقے کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت وہ چونکہ ان کے پاس وزارت داخلہ ہے, وہ فورس کو بھی استعمال کرنے ہیں, وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سیاسی جماعتوں کی اور اپنی جماعت کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے اس طریقے کو اپنی جو ہے وہ کنک نیس جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا سبق سکھانے کی ایک سیاست انہوں نے شروع کر دی. یہ سیاست میں دشمنی والی بات ہے یہ, اور یہ آئین سے روگردانی ہے. لوگوں کے راستے روکنا, لوگوں کو بنیادی حقوق سلب کرنا, یہ آئین سے روگردانی ہے. جی میاں صاحب, حالات تو ملک بھر میں ایک جیسے تھے, لاہور یہ کوئی ہم نے آج دیکھا ہے کہ اس طرح باہر نہیں نکل سکے جس طرح کے کراچی میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں باہر سڑک پر موجود تھے. یونس پاٹ صاحب, ایک تو آپ کی آواز بہت ہی مجھے کم آ رہی ہے, اور مجھے آپ کا سوال جو ہے نا میں اندازوں سے اس کا جواب دے رہا ہوں. کراچی میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے, اس حساب سے لاہوریے باہر نہیں نکلے. جی درست آپ نے کہا, اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے نا وہ ایجیٹیٹر نہیں ہے, وہ اس نے اس طرح کے ماحول کی تربیت نہیں ہے اسے, انہوں نے کبھی اس طریقے سے ایجیٹیشن نہیں کی. ان کو یہ ایک باقاعدہ تربیت ہوتی ہے, اور یہ تربیت جو ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو ہے. وہ 50 بھی ہونا تو وہ ایک ایجیٹیشن کا ماحول بنا لیتے ہیں, وہ ایک رنگ سیاسی جما لیتے ہیں, یہ سیاسی گیمنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں, یہ ان کو اس طریقے کے جو ہے نہ انہوں نے کبھی ایسا ماحول دیکھا, نہ انہوں نے کبھی آنسو گیس کے شیل کھائے, نہ کبھی انہوں نے لاٹھیاں کھائیں. یہ تو سوشل میڈیا پر براجمان رہنے والی کلاس ہے. یا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسوں کے کراؤڈ ہے, یہ اس طریقے سے جو سختی ہوتی ہیں نا اور جو ایک اسٹرگل ہوتی ہے, نبڑنا ہوتا ہے, یہ بڑی بڑی گیمنگ ہوتی ہیں. اور سیاستدان پرانے جو سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں سے, مثلا شیخ رشید جو ہے وہ کھلاڑی ہے ان چیزوں کا. شیخ رشید کا آج کا کوئی میاں صاحب, شیخ رشید کا آج کو پنڈی سے کوئی خاص بات, کوئی انہوں نے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں,
चौधरी बरादरान गुजरात से लोगों को निकालने में कामयाब हुए हैं या नहीं, इस पे क्या जरा प्लीज। हेलो जी जी, पिंडी से शेख रशीद लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं या नहीं, चौधरी परवेज इलाही गुजरात से लोगों को बाहर लाने में कामयाब दिखाई दिए हैं या नहीं, क्या हालात है यहाँ? नहीं, देखें, चौधरी परवेज इलाही ने उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन शेख रशीद ने जो है वो उसने एक रंग जमा लिया था लाल हवेली इनके बाहर पहुंचकर, और उन्होंने लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था। लेकिन चौधरी परवेज इलाही जो है ना, वो थोड़ा जोड़ तोड़ के माहिर है, वो इस तरह से अवामी रंग नहीं बांध सकते। लेकिन शेख रशीद जो है वो अवामी आदमी है, वो जो है मजमाबाजी करना जानते हैं, लोगों के साथ उनके रवाबत भी है, उन्होंने अपनी टीम भी एक जो है अपने हल्के की हद तक वो तैयार की हुई है, उनके फॉलोअर्स भी हैं, लोग उनको सुनना भी चाहते हैं, वो उन्हें बातें करना भी आती हैं, उन्हें खेल तमाशे करना भी आते हैं, वो परफेक्ट पाकिस्तान की सियासत के खिलाड़ी हैं। अच्छा मियां हबीब साहब, ये बताइएगा कि ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक महफूज रास्ता दिया गया है कि आप जाएं, जलसा करें और वापस आ जाए, लेकिन पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे इलेक्शन की तारीख आने तक। तो आपको क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? अगर निकल सकता है, कोई सद्देबाब हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है? देखें, इमरान खान ने सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना था, अब वो वहां पहुंच के बैठ जाएंगे और उनको उठाना इतना आसान काम नहीं होगा। ये फिर कल अदालत में जाएगी हुकूमत, और फिर अदालत जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों को भी तलब करेगी और हुकूमत को भी तलब करेगी, और फिर ये जो है ये बार्गेनिंग की तरफ आएंगे। अभी जो है दोनों पार्टियां जो है, अभी हुकूमत जो है वो डिफेंसिव होना शुरू हो जाएगी। अभी तक हुकूमत अग्रेसिव थी और पीटीआई डिफेंसिव हुई थी, जो आज के हालात है। लेकिन आज रात जो है वो नक्शा चेंज हो जाएगा। मेरी कैसी ऑब्जर्वेशन है कि आज रात को नक्शा चेंज होगा, जब वो वहां बैठ जाएगा इमरान खान, तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब इमरान खान जो है वो अग्रेसिव हो जाएगा और वो कहेगा मैंने नहीं उठना जब तक ही हो। फिर उसके बाद जो है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया है और उसमें जो है दोनों फ्रीकैन को बुलाकर जो है वो ऑर्डर पास किया गया है, तो उसके बाद फिर ये हुकूमत जाएगी कि ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि अदालत के हुक्म के मुताबिक हमने तो इन्हें जलसा करने दिया, लेकिन अब ये वहाँ आकर बैठ गए, इनको उठाया जाए। फिर वो जो है अदालत जो है पीटीआई के लोगों को तलब करके फिर पूछा जाएगा कि क्या, तो फिर उनके मुतालबात सामने आएंगे, फिर देखेंगे क्या शक्ल निकलती है, क्या अदालत जो है वो बाई फोर्स जो है वो वहां से डिस्पर्स करने का हुक्म देती है। पीटीआई का तो सर एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दी जाए, कि कोई राह निकालती है, ये कल ही पता चलेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात चल रही है इमरान खान के जलसे की। इमरान खान का जलसा क्या निचोड़ निकलेगा इस जलसे का, इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इमरान खान के हकीकी आजादी के जलसे पर, और इसी पर मरियम नवाज की तरफ से एक ट्विटर पर बयान जारी किया गया था कि कुल मिला के पूरे 500 लोग भी नहीं निकले। अगर पूरे कुल मिला के 500 लोग भी नहीं निकले तो आज जो सुबह से मुल्क के हालात हैं, लाहौर के स्पेशली जो हालात चलते आ रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर इतनी तादाद में लोग ही नहीं थे तो ये लाठीचार्ज और जो आंसू गैस की शेलिंग थी वो किस पर की जा रही थी? यूनुस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे इस पे आप? अच्छा, इसके लिए किंजा एक तो ये है कि सियासतदान झूठ भी बोलते हैं और इतनी रटाई के साथ बोलते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर ये 500 लोग ही थे तो हुकूमत को इस तरह के इंतजाम करने की क्या जरूरत थी, या हुकूमत को शैलिंग करने की, या हुकूमत को पकड़ दकड़ करके लोगों को रोकने की, या सड़कों पर कंटेनर लगाने की फिर क्या जरूरत थी? ये देखे, कुछ जो हमारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लीडरान हैं, जो वो एक ऐसी बात कर देते हैं जो पूरे आप समझें कि माहौल में आग लगाने के मुतरादिफ होती है। मसलन जिस तरह अब ये मरियम कह रही हैं, राना सनाउल्लाह कह रहा है। राना सनाउल्लाह आज अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि इस्लामाबाद में तो कोई बाहर ही नहीं आया। तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में 4-5 जगहों पर
जो पीटीआई के कारकुन थे उनकी झड़पें चल रही थी और उन पर शेलिंग हो रही थी, मुसलसल शेलिंग हो रही थी। ये कश्मीर हाईवे रोड पर सुबह से ही पुलिस की इतनी अजाफी नफरी तैनात कर दी गई, शहर के तमाम अतराफ को सील कर दिया गया। मोटरवे से नीचे उतरने वाले रास्ते, जितने भी कश्मीर हाईवे रोड की तरफ जाने वाले रास्ते थे, उन पर कंटेनर लगाकर पुलिस की अजाफी नफरी खड़ी की गई। अटक पुल को बंद कर दिया गया, जीटी रोड को बंद कर दिया गया। तो ये फिर आपने क्यों इतने इकदाम किए कि अगर वो लोग ही 500 थे? अच्छा, बात ये है कि ये चीजें हुकूमत के फायदे में नहीं जाती, इससे हुकूमत को नुकसान होता है। हुकूमत ने अपनी तरफ तो ये साबित करने की कोशिश की है कि हमने अच्छे खासे इंतजाम करके इमरान खान के जलसे को नाकाम कर दिया है। उसका जो लॉन्ग मार्च था वो जो करना चाहता था हमने नहीं होने दिया। ये बात ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने रियासती रेट कायम की, उन्होंने इकदाम किए, उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन बात यह है कि ये सारी चीजें जो की गई हैं इससे ऑलमोस्ट इमरान खान को फायदा हुआ है। मसलन अब सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को जाके बाबर अवान ने जो रेट दायर कर रखी थी, सुप्रीम कोर्ट को फेवर देना पड़ी पीटीआई को, क्योंकि वो मजलूम बन गए थे। दूसरी तरफ किंजा ये है कि जिस तरह तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, जिस तरह गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, अच्छा आपने देखा होगा जो लोग शेलिंग कर रहे थे, जो लोग पथराव कर रहे थे, फोर्स की जानब से सारे उसमें पुलिस वाले शामिल नहीं थे। कुछ लोग सिविल कपड़ों में भी मलबूस थे, यानी कि वही जो सानिया माल्टोन में गुल्लू भट्ट वगैरह लोग थे, वही दोबारा चेहरे नजर ऐसे आए हैं कि जिन्होंने मुंह ढांपे हुए थे और वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी। सर, बड़े ही अनएथिकल तरीके से औरतों पर तशद्दुद किया गया, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद के विंड स्क्रीन तोड़ दी गई और फिर धक्के देकर खींच के गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा था। अच्छा, इसके लिए किरदा मैं कहता हूँ कि यास्मीन राशिद की जगह अगर मरियम भी होती ना, तो मरियम के ऊपर भी तशद्दुद होता तो किसी ने ये नहीं कहना था ये अच्छा हुआ है। यानी कि खतून पर हाथ उठाना, उसे इस तरह से मुआशरे में रुस्वा करना, उसे इस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा घसीटना, मारना, ये सारी चीजें जो बंदा कर रहा है उसके हर लिहाज से खिलाफ जा रही होती हैं। ये जो कुछ किया गया है ये हुकूमत के सारा कुछ खिलाफ किया है। हुकूमत बज़ाहिर इस सारे शो में नाकाम नजर आई है, फलाप हुई है सारी। यानी कि आप देखें जो मीडिया पे ये सुबह का शोर मचा हुआ है कि शेलिंग की इंतहा कर दी गई, तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। यानी कि लाहौर का मैं आपको बताता हूँ, कल से रावी रोड की तरफ जाने वाले जो रावी पार लोग थे, वो लोग सड़क के रास्ते रावी को क्रॉस नहीं कर सके। जो लोग मोटरवे पे दाखिल होना चाहते थे या मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद को, मरीज के शेखपुरा, या लोग मोटरवे का सफर करना चाहते थे, वो लोग मोटर पर नहीं जा सके। सगिया पुल पर कंटेनर लगाकर बड़े बड़े ट्रक खड़े करके रास्ता बंद कर दिया गया। जो लोग सियालकोट की सड़क पर जाना चाहते थे। अच्छा सर, जैसे अभी आपने पहले कहा है कि सिविल कपड़ों में थे लोग, सिविल कपड़ों में भी तो पुलिस भी तो पाई जाती है सिविल कपड़ों में, और जैसे आप काफी अरसे से क्राइम बीट भी कर रहे हैं, तो पुलिस ने जो आज हथकंडा अपनाया है, तशद्दुद किया है हर तरह का, तो क्या पुलिस को मजबूर किया गया था या पुलिस खुद से मजबूर थी? इसकी क्या आप मजम्मत करते हैं आज के वाकये की जो पुलिस के हवाले से किया गया? अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है, बल्कि आपने ये जो सवाल किया है ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हमारे जो जितने भी यानी कि नाजरीन हैं उनके लिए ये उनको पता होना चाहिए, उनको इस बात का हमें बताना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये किसी हुकूमत की मुलाजम नहीं होती, ये हमारी रियासत की मुलाजम है। आज भी इस्लामाबाद में एक एसएचओ था, उसने काम करने से इनकार कर दिया, उसने कहा जी आप मेरी वर्दी ले ले। इसी तरह कई और पुलिस एहलकारों के बारे में भी ये बात सामने आई है कि उन्होंने ये जबर के हकामात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, इस हालात में जो अफसर गैर आईनी काम मानने से इनकार कर दे वो हीरो बन जाता है। मसलन आईजी पुलिस पंजाब को अगर पंजाब हुकूमत ने ये हुक्म दिया है कि आप गिरफ्तारियां करें, तो उसे गिरफ्तारियां उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है वो कोई गैर आईनी काम ना करें। मसलन ये लोग जो इस्लामाबाद जाना चाहते थे, ये सड़क पर आते हैं, अगर वो हल्ला गुल्ला करते हैं, उनके हाथों में असला नजर आता है, वो तोड़ फोड़ करते नजर आते हैं, तो अगर उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो हर बंदा कहेगा कि ये अच्छा किया पुलिस ने, ये बंदा जो है ये तो जनाब फलां की गाड़ी तोड़ रहा था, ये बंदा तो पेट्रोल पंप को आग लगा रहा था। कोई बंदा उसके साथ हमायत में नहीं जाएगा, फोर्स की हमायत में सारे लोग आ जाएंगे। अब फोर्स ने जो किया है कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा,
اور عمران خان جو چاہتا تھا وہ کامیاب ہو گیا. مثلا ابھی ہمارے ایک دانشور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد میں داخل ہو جائیں اور وہ داخل ہو گئے ہیں. اب رہی سارا جتنا بھی یہ سینیریو جو بھی کل سے یہ ہو رہا ہے اب تک کی صورتحال میں اب ایک مخلوق حکومت جو اس وقت ملک میں قائم ہے تمام اتحادی جماعتوں کی اسے سپورٹ حاصل ہے. ان سب کا یہ پلان تھا کہ ہم نے عمران خان کے اس فنکشن کو فلاپ کرنا ہے. عمران خان کا یہ جو تھا کہ وہ اپنے عزائم لے کے نکلے تھے کہ میں ایک لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد پہنچوں گا, وہاں جا کے دھرنا دوں گا. اس سلسلے میں عمران خان کو بڑے مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے. اس کے جو ساتھی تھے, جو اس کے کارکن تھے, اس کے ساتھ وہاں شامل ہونا چاہتے تھے, وہ پہنچ نہیں پائے. لیکن یہ سارے سینیریو میں سپریم کورٹ نے جو رول ادا کیا ہے اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو آرڈر آیا ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت بھی دی جائے, عمران خان کی سیکورٹی کے لیے فورس بھی تعینات کی جائے. اس حالات میں جو بھی افسر, جو بھی بیوروکریٹ ایسی کاروائی کرتا نظر آیا کہ جو غیر آئینی نظر آئے, سپریم کورٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی اور اس کو سزا بھی دے سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے. عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ اگر حکومت نہیں مانتی تو ان کے خلاف توہین عدالت دائر کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو تحریک انصاف کے لوگوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ بھی پرامن رہ کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں, تو سپریم کورٹ کی طرح ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہماری آج کی لبے لباب جماعتوں کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے, کیا آیا ہے کہ آخر سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا اور انہوں نے حکومت کو اچھے ہتھ کنڈوں سے روک دیا. اچھا سر, جو ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ, آج کی بھی ساری صورتحال ہے اور عمران خان اسلام آباد کی طرف پہنچ چکے ہیں, انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے, دھرنا کرنا ہے وہاں پہ, تو کیا آج کرنے سے پہلے اتنی پولیس کی جانب سے جو کارروائی آج کی گئی ہے, کارکردگی اپنائی گئی, کیا وہاں پہ پہنچ کرنی یہ سب کچھ ہوگا اسلام آباد میں جب دھرنا دے دیا جائے گا تب نہیں کیا شیلنگ اور پتھراؤ اور پولیس کی طرف سے کوئی کارکردگی نہیں اپنائی جائے گی؟ کنزا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے کتنے یہ لوگ سامنے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پولیس اس وقت تک ان پر حملہ آور سمجھے نہیں ہو سکتی جب تک انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گے. جب لوگوں کی بہت زیادہ تعداد وہاں موجود ہوگی تو فورس ان پر کسی صورت بھی ہاتھ نہیں ڈال پائے گی. فورس کو یہ خدشہ ہوگا کہ یہ لوگ اگر پتھراؤ کریں گے یا آگے سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے تو ہماری فورس کے اہلکار جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, وہ زخمی ہو سکتے ہیں, تو فورس کسی کے کہنے پر بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گی. تو یہ ساری صورتحال میں ہماری بیوروکریسی کو نیوٹرل رہ کر پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر عمران خان کے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکنے میں انہیں اپنا عینی کردار ضرور ادا کرنا چاہیے, لیکن حکومت کے کہنے پر انہیں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری بیوروکریسی بدنام ہو, جس سے ہمارے سیاستدانوں کی ان کے ساتھ ساز باز ہونے کا تاثر پیدا ہو. یہ ساری چیزیں بیوروکریسی کے لیے جب سے پاکستان بنا ہے, ہماری بیوروکریسی کیا ہے, یہ سیاستدانوں کے گن گاتی ہے, سیاستدان ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے ہیں. بیوروکریسی اسی وجہ سے بدنام ہو رہی ہے. ہمارے ادارے کیوں خراب ہوئے ہیں؟ آج پاکستان میں جس طرح مخلوط حکومت ہے, پاکستان کی مخلوط حکومت میں زرداری صاحب جو ہے وہ سندھ میں اپنے اداروں میں اپنے افسر لگوا رہے ہیں, پنجاب میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف صاحب اپنے افسر لگا رہے ہیں. یہ جو افسر تعینات کیے جا رہے ہیں ان پر لیبل لگ جائے گا کہ یہ نون لیگ کے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی جب حکومت کل کو میدان میں آتی ہے یا ان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ افسر جو ہے ان پر جب یہ لیبل لگ چکا ہوگا کہ اس آئی جی نے ہمارے اوپر تشدد کروایا تھا, وہ کسی صورت بھی اس کو تعیناتی نہیں دیں گے. تو اس طرح ادارے تباہ ہوتے ہیں, اس طرح پولیس افسران بدنام ہوتے ہیں, اس طرح کمشنر بدنام ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں ان پر بدنامی آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت میں ہو یا نہ ہو کوئی بھی غلط کام جب بیوروکریسی کو کہا جائے, جب محکمہ پولیس کو کہا جائے تو وہ غلط کام کرنے سے ویسے سر جیسے حکومت کی بات نہ مانی جائے تو وہ پھر ان کے تبادلے کر دیے جاتے ہیں بیوروکریسی کے, ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے.
کنزا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سی ایس پی افسران ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو اختیارات سونپے گئے ہیں یہ ان کے اختیارات کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ بطور اے ایس پی یا بطور اے سی میدان میں اتارے جاتے ہیں. اے ایس پی کو آپ کا وزیر اعظم پاکستان سسپینڈ نہیں کر سکتا. اچھا سر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں حکومت کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں. میں جی بتاتا ہوں کہ فرض کیا لاہور میں ایک ایس پی ہے تو حمزہ شہباز آج وزیر اعلیٰ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیس افسر ٹھیک نہیں ہے تو حمزہ شہباز اس سی ایس پی افسر کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس کے اختیارات سلب کر سکتے ہیں، اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس نے ایس پی رہنا ہے جہاں بھی جائے گا، لیکن اس کو جو شہرت ملے گی کہ اس نے ایک سیاستدان کے کہنے پہ غلط کام نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر رضوان عمر گوندل جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پاک پتن میں اس نے جو ہماری سابقہ خاتون اول تھی عمران خان کی بیگم بشرا بی بی، اس کی بیٹیوں کو روکا تھا تو عطا مانیکا کو روکا گیا. تو بعد میں پتا چلا کہ جب ڈی پی او کو کہ یہ جو ہماری خاتون اول ہے وزیر اعظم پاکستان کی بیگم ہے، ان کی خاندان کی خواتین تھی تو اس نے اس گاڑی کو جانے دیا، لیکن اس کو شٹ اپ کال دے کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے اپنے دفتر بلوایا اور کہا کہ آپ پاک پتن جا کر عطا مانیکے کے ڈیرے پر معافی مانگیں. اس نے انکار کر دی. اس نے اچھا کیا، اس سے اسے عزت ملی. اور کیا ہوا ہے کہ وہ اس دوران کہیں نہ کہیں اسے پوسٹنگ ضرور ملتی رہی ہے. یہ چلو ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کہیں کسی اچھی پوسٹنگ میں نہیں رہے، کسی ضلع میں ڈی پی او نہیں رکھ سکے. اب انہیں 2 دن پہلے ڈی پی او لگا دیا گیا ہے، پوسٹنگ تو پھر مل گئی، لیکن اس کی یہ نیک نامی ہے کہ اس نے غلط کام، اس نے کہا جی میں کون سیاستدان کے ڈیرے پہ جا کے معافی مانگوں. تو بیوروکریسی کو، ہمارے افسران کو، ہمارے آئی جی صاحب کو، ہمارے جو کمشنر صاحبان ہیں، جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحبان ہیں، یہ دیکھیں عمران خان کی حکومت میں تعینات کیے گئے تھے. اگر انہوں نے عمران خان کی خاطر کوئی غلط کام کرنا مناسب نہیں سمجھا تو آج کی حکومت کا بھی انہیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل سر، یونس بار صاحب بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، عمران خان کا جلسہ جاری ہے اور اس کا کیا صدے باب نکلے گا، آخر کیا ہوگا؟ کیا عمران خان جو ہے اپنا لانگ مارچ بیچ میں ادھورا چھوڑیں گے یا حکومت کی جانب سے کوئی بیچ کا راستہ اپنایا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو لے کر؟ اسی سوال کے ساتھ آج اپنے میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.